بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الاحد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک موقع پر اپنے آپ کو الاحد واحد منفرد کہتا ہے۔ الاحد وہ ہے جو تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور کوئی چیز یا کوئی بھی اس کی تمام خوبصورت صفات میں جوہر میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ بعض علماء نے الواحد اور الاحد میں یہ کہہ کے فرق کیا ہے کہ الواحد سے مراد صرف اس کی ذات میں ایک ہونا ہے، جبکہ الاحد کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات اور صفات دونوں میں ایک ہے۔ اور پھر یہ کہ الواحد کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذات میں منفرد ہے اور اس کا کوئی ہمسر یا حریف نہیں ہے، جبکہ الاحد اپنی صفات میں منفرد ہے۔ یعنی الواحد اس کی ذات میں ایک ہونا اور الاحد کا مطلب ہے اس کی صفات میں ایک ہونا۔ الاحد اللہ کی صفات میں سے ایک صفات ہے جو اس کی منفرد ہے اور جس میں کسی اور چیز کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ الاحد اور الواحد ہے، وہ اپنی ذات اور صفات دونوں میں یکتا ہے۔ قرآن مجید میں الاحد خود کہتا ہے، کہو وہ اللہ ایک ہے۔ اور پھر یہ کہ ایمان کی گواہی کو محسوس کریں، شہداء کو اس کے معنی اور مفہوم کا مطالعہ کر کے سمجھیں۔ شہداء کے ساتھ اپنے تعلق پہ غور کریں اور آپ کے اعضاء اور دل دونوں کو اس سے کیسے جوڑنا ہے۔ اپنے آپ کو ان تمام مومنین کی یاد دلائیں جنہوں نے ایمان کی گواہی کا اعلان کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جیسے فرعون کی بیوی، اہل خندق، مکہ کے ابتدائی مسلمانوں، اور ان تمام مردوں اور عورتوں کے بارے میں سوچو جن کا تعاقب محض ایمان رکھنے اور شہادت کی طاقت کو محسوس کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے، اور انہوں نے ان سے ناراضگی نہیں کی سوائے اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اور پھر یہ کہ ہم جانتے ہیں کہ الاحد واحد ہے، لیکن کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں صرف اسی کو سنتے ہیں، اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں؟ آپ کتنی بار کوئی ایسا کام کرتے ہیں جسے آپ اہم سمجھتے ہیں، بجائے اس کے کہ الاحد کی نظر میں واقعی اہم ہے؟ ہمیں اپنی انا سے لڑنا ہے اور اسے خوش کرنا اپنا واحد مقصد بنانا ہے۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ اور پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اپنے ارادوں کو صرف اسی کے لیے بنائیں۔ مثال کے طور پر ایک پیالی سفید خالص دودھ کا تصور کریں، اگر اس میں ایک قطرہ خون یا گندگی ہو تو سارا رنگ بدل جائے اور آپ اسے نہ پئیں۔ اسی طرح ایک بار جب آپ شہادت کو سمجھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کی نیت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ہر عمل کے ساتھ نیت کے بارے میں سوچیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اس وقت غصہ آتا ہے جب کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے، تو اپنے آپ کو پرکھیں اور سوچیں، کیا یہ کام میں نے خالصتاً اللہ کے لیے کیا یا میری نیت میں کچھ اور ملایا گیا؟ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ جب آپ کام کر رہے ہوں تو یہ سوچیں کہ آپ اس کا خیال رکھ کر اسے راضی کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر آپ بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو یہ نیت کریں کہ آپ ان کی پرورش صرف الاحد کی عبادت کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو ثواب کے لیے ان کی مدد کریں، صرف الاحد کے لیے۔ پھر یہ کہ سورۃ اخلاص کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ نماز میں اسے پڑھنے کے علاوہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس فضیلت والی سورت کا آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ یہ سورت آپ کو اخلاص کی ترغیب دیتی ہے۔ جو آپ کرتے ہیں اور صرف الاحد کے لیے جیتے ہیں، وہ آپ کے اچھے اعمال کو آپ کے اخلاص کے مطابق بدل دیتا ہے۔ آپ کا اخلاص آپ کی ابدی کامیابی کی کنجی ہے، اور اخلاص کے بغیر آپ کے تمام اعمال بے سود ہیں۔
सूरत अल-अनाम आयत नंबर 162 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहो बेशक मेरी नमाज और मेरी इबादत, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। इसका कोई शरीक नहीं है और मुझे यही हुक्म दिया गया है। इसका मतलब सिर्फ नमाज और रोज़ा जैसी इबादत नहीं है, बल्कि आपको माल खर्च करने, साथियों के साथ मामलात में अल्लाह को खुश करने की नीयत होनी चाहिए। और फिर ये कि इससे मांगें, इसकी तरफ रुजू करें, अपनी हर ज़रूरत के लिए सिर्फ इसी से मांगें, अपने इरादों को साफ करने में इसी से मदद मांगें। ए अल्लाह अल अहद, हम जानते हैं कि तू ही है, हमें खालिस नियतों के साथ बरकत दे और हमें ऐसे काम करने में मदद दे जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हों। ए अल्लाह, हमें शोदा को समझने, जीने और मरने की रहनुमाई फरमा, ताकि आग हमें छू ना सके और हम तेरे लाजवाल बागों में दाखिल हों। आमीन या रब्बल आलमीन।